کہانی نمبر 4 آخری پتا۔ مغربی واشنگٹن کے مضافات میں کچھ تنگ و تاریک محلے ایسے بھی ہیں جہاں شہر کی غریب آبادی رہائش پذیر ہے۔ آبادی کا زیادہ تر حصہ مصوروں اور دیگر فنون لطیفہ سے وابستہ افراد پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی 2 کمرے کے ایک فلیٹ میں 2 سہیلیاں رہتی تھیں۔ دونوں ہی اچھی مصور تھیں۔ یہ ماہ نومبر تھا جب ایک اجنبی سرد مہر مہمان کالونی میں داخل ہوا جسے ڈاکٹرز نمونیا کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ نمونیا اپنی برفیلی انگلیوں سے کبھی کسی کو اور کبھی کسی کو چھوتا رہا، یہاں تک کہ بدقسمتی سے ایک دن ماریا بھی نمونیا کا شکار ہو گئی۔ مرض اپنی شدت پہ تھا اور وہ بالکل بستر سے لگ گئی۔ وہ ہر وقت کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتی رہتی جو گھر کے پچھلے حصے میں کھلتی تھی۔ ایک صبح معروف ڈاکٹر نے سونی کو بلایا اور کہنے لگے، مریض کے پاس صرف 1% چانس ہے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر وہ خود جینا چاہے، ورنہ وہ مر جائے گی۔ وہ صرف قوت ارادی کے بل پر تندرست ہو سکتی ہے، مگر آپ کی ننھی دوست نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ شاید یہ ذہنی کمزوری کے باعث ہے۔ میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہا ہوں کہ مریضہ ٹھیک ہو جائے، لیکن جب میرا مریض اپنے جنازے میں شریک ہونے والوں کی تعداد گننا شروع کر دے تو میں اپنی دوا کی تاثیر میں 50% کمی کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد سونی ماریا کے کمرے میں گئی۔ وہ اپنے بستر میں بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کا چہرہ کھڑکی کی طرف تھا۔ سونی کو لگا جیسے وہ سو رہی ہو۔ اس نے اپنا ڈرائنگ بورڈ اٹھا کر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اسے ایک رسالے کی کہانیوں کے اسکیچ بنانے کا کام ملا تھا۔ ابھی وہ اپنے کام میں مصروفی تھی کہ اسے اچانک ایک دھیمی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ماریا کے بستر کے پاس گئی۔ ماریا کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور الٹی گنتی گر رہی تھی۔ 12 اس نے کہا، پھر تھوڑی دیر بعد 11، پھر 10، 9، 8، 7 جلدی جلدی گنے۔ سونی نے تشویش زدہ نگاہوں سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہاں گنتی گننے کے لیے تھا ہی کیا، صرف ایک خالی اجاڑ صحن اور گھر کی پچھلی دیوار جس پہ انگور کی ایک بہت پرانی بیل لپٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ خزاں کی ٹھنڈی سانس نے انگور کی بیل کے قریب قریب سارے ہی پتے جھاڑ دیے تھے اور اب تقریباً گھنی بیل دیوار سے لپٹی نظر آ رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو ڈیئر؟ سونی نے پوچھا۔ 6 ماریا نے تقریباً سرگوشی میں کہا۔ وہ اب پہلے کے مقابلے میں اور بھی تیزی سے گر رہے تھے۔ 3 دن پہلے وہ تقریباً 100 کے لگ بھگ تھے۔ ان کو گنتے گنتے میرے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا، لیکن اب یہ آسان ہے۔ یہ ایک اور گرا، اب صرف 5 رہ گئے ہیں۔ 5 کیا میری دوست، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ سونی نے پیار سے پوچھا۔ انگور کی بیل کے پتے، جب آخری پتا گر جائے گا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ مجھے یہ بات پچھلے 3 دن سے معلوم ہے۔ کیا تمہیں ڈاکٹرز نے نہیں بتایا؟ میں نے آج تک ایسی احمقانہ بات نہیں سنی، سونی نے غصے سے کہا۔ بھلا انگور کے پتوں کا اور تمہارے صحت یاب ہونے سے کیا تعلق ہے؟ اور تم کو یہ تو بیل بہت پسند تھی۔ بے وقوف لڑکی، اب سوپ پیو اور مجھے اپنا کام مکمل کرنے دو تاکہ میں رسالے سے اپنا معاوضہ حاصل کر کے اپنی پیاری دوست کے لیے کچھ پھل اور اپنے لیے چرغا خرید سکوں۔ اب تمہیں میرے لیے مزید پھل خریدنے کی ضرورت نہیں، ماریا نے کہا، اور اس کی آنکھیں ابھی بھی کھڑکی سے باہر ہی جمی ہوئی تھیں۔ ایک اور گرا، مجھے سوپ کی بھی ضرورت نہیں۔ اب 4 پتے رہ گئے ہیں۔ میں اندھیرا ہونے سے پہلے آخری پتے کو گرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں، پھر میں خود بھی یہاں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گی۔ کہانی کا بقیہ حصہ آپ کو ہماری دوسری ویڈیو میں ملے گا، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔